شروع اس رب کے نام سے جس کا کوئی رب نہیں، لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد اور آل محمد پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حرف حیدر لے کے حاضر ہوں سہیل ہاشمی۔ السلام علیکم۔ دلہن بنی ہوئی ہیں راہیں، دلہن بنی ہوئی ہیں راہیں، جشن مناؤ سال نو کے۔ السلام علیکم حیدر صاحب۔ وعلیکم السلام بھائی۔ سید پاک آپ کیسے ہیں؟ مالک کا بے انتہا کرم ہے، کروڑ کروڑ شکر ہے سر۔ آپ کو میں بتانا چاہوں گا ہمارے جو نئے فارمیٹ کا پروگرام چل رہا ہے وہ کافی پذیرائی مل رہی ہے اس کی۔ سر اللہ کی مہربانی ہے، اس کائنات کے مالک کا کروڑ کروڑ شکر ہے۔ جشن مناؤ سال نو کے، میں چاہوں گا کہ لبرا جشن کیسے منائے گا 2025؟ جی، لبرا کے لیے 2025 جو ہے وہ کافی حوالوں سے سازگار سال ہے۔ بزنس کی اگر بات کر لیں سب سے پہلے تو بزنس کے حوالے سے سال کا آغاز نئے منصوبوں کے حوالے سے تھوڑا سست ضرور ہو سکتا ہے، لیکن کامیابیوں سے بھرا ہوا ہے۔ سازگار سال میں نے کہا ہے تو ان کے فیوریبل کنڈیشنز بن رہی ہیں۔ فیوریبل کنڈیشنز نئے منصوبہ میں حوالے سے جو ہے وہ کچھ چیزیں رکاوٹ کا شکار ہو سکتی ہیں، یعنی کچھ مسائل آ سکتے ہیں، کچھ اپنے ہی بنائے ہوئے پلانز کی خرابیاں سامنے آ سکتی ہیں۔ اچھا شاہ صاحب، میں آپ کو بات ٹوک رہا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں۔ ایک کمنٹ میں نے کسی ناظر کے پڑھے تھے، وہ آیا تھا، اس نے کمنٹ کیا تھا کہ جی چیزیں ویسی نہیں ہو رہی، تو ٹیم کے ممبرز نے پوچھا کہ آپ نے کیا کیا، تو اس نے کہا کہ جی میں نے کچھ نہیں کیا، کرنا اللہ نے ہے۔ کائنڈلی ذرا آپ اس کو ساتھ ساتھ ایکسپلین کر دیجیے گا کہ اگر کوئی کچھ نہیں کرتا تو جو فیوریبل کنڈیشنز ہو جاتی ہیں تو وہ فیور کریں گی۔ ہاں، بات یہی ہے، دیکھیں اللہ نے خود سے آ کے آپ کے کام نہیں کرنے۔ اللہ مسبب الاسباب ہے، اللہ راستے دیتا ہے، ان راستوں پہ آپ نے چلنا ہے، محنت آپ نے کرنی ہے۔ آپ کو اللہ نے ویژن دے دیا، آپ نے اس کو بروئے کار لاتے ہوئے پلان اچھے کرنے ہیں، کیونکہ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ آپ کو اپنے ہی پلانز کی خرابیاں نظر آئیں گی۔ یہ اللہ کی کوئی خاص کرم نوازی کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی انسان اپنی طرف سے پورا پلان جو ہے وہ کر کے آگے جا رہا ہوتا ہے، اچانک سے اس کا ایک دھیان پڑتا ہے کہ او یہ والی خرابی تو آگے جا کے نقصان کرے گی، تو انسان اس کو بالکل ارلی ڈیز میں ٹھیک کر لیتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا آنے والا وقت محفوظ ہو گیا۔ بظاہر لگتا ہے کہ کام میں رکاوٹ آئی، بظاہر لگتا ہے کہ چیزیں جو ہیں اس کو ری اسکیجول کرنا پڑے گا یا کچھ کرنا پڑے گا، لیکن وہ آنے والے وقت کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، گڑھے میں نہیں گر پاتا۔ وہ آپ کو بچانے کی چیزیں جی ہیں۔ بالکل۔ جب میں نے عرض کیا کہ سست روی تو وہ اس طرح ہو سکتی ہے۔ سیٹن کی پوزیشن کی وجہ سے آپ کا وزڈم بہت اچھا ہو رہا، آپ کی کیپیسٹیز، کیپیبلٹی، بزنس کو سمجھنے کی صلاحیتیں بہت اچھی ہو رہی ہیں، تو سوچ سمجھ کے ساتھ آگے بڑھیں۔ جس ویژن کے اوپر آپ نے آنے والے وقت میں ترقی کرنی ہے، اس ویژن کے ساتھ سٹکٹ رہنا بھی تو ضروری ہے، اسی ویژن کے ساتھ جڑے رہیں گے تو راستے نکلیں گے۔ تو اس وقت آپ کو جو ہے وہ اپنے اوپر کام کرنا ہے۔ مئی کے بعد سے جوپیٹر کی پوزیشن جو ہے وہ بڑی کامیابیاں دے رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے 4 مہینے میں آپ کو ویجیلنٹ رہنا ہے، ڈٹ کے کام کرنا ہے، پلاننگ اچھی کرنی ہے، اور جیسے ہی وہ جو ہے وہ مزید پازیٹیوٹی ایڈ آن ہو، اس وقت آپ پیپر ورک میں اپنا وقت ضائع نہ کر رہے ہوں، اس وقت آپ پیپر ورک کر چکے ہوں اور کام کی طرف جائیں، پریکٹیکلی آگے بڑھیں، بہت تیزی سے کامیاب ہو جائیں گے۔ بزنس میں سفر بہت کامیاب ہے، بزنس کے حوالے سے خاص طور پہ وہ لوگ جن کا سفر ٹریول اینڈ ٹورزم سے ہے، وہ سارے لوگ جن کا جو ہے وہ کسی بھی طرح کسی ایسے کاروبار سے تعلق ہے جس میں ان کا آنا جانا ایک مارکیٹ سے دوسری مارکیٹ یا لوگوں سے ملنا رہتا ہے، بہت کامیاب ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ کاروبار میں جو ہے خوشحالی آتی ہوئی نظر آ رہی ہے، فیوریبل کنڈیشنز ہیں۔ ایسی صورت میں صرف 2 کام کرنے، ایک اللہ کو اور اس کی مخلوق کو ناراض نہیں کرنا۔ یہ ان کی پرسنالٹی بڑی بیلنس ہے،
اس میں کوئی شک نہیں ہے سر. یہ لبراس کے لوگ جو ہیں ان کا ویسے ہی ترازو ہے، بیلنس ہے، یہ لیکن بیلنس ان کے اندر ایموشنل امبیلنسز آ جاتے ہیں. جی بالکل. ایموشنل امبیلنسز کی وجہ سے چیزیں دباؤ کا شکار ہوتی ہیں، جیسے اوور ری ایکٹیو ہو جاتے ہیں. اچھا. اوور ری ایکٹیو ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات غصے میں کوئی غلط بات کر جاتے ہیں. غصہ ان کا دیکھا گیا ہے کہ عموماً آتا نہیں ہے، لیکن آئے تو بہت زیادہ ہو جاتا ہے. یعنی یہ تو 10 منٹ بعد ٹھیک ہو جاتے ہیں، سامنے والا 10 دن سوچتا رہتا ہے. تو یہ ہو جاتا ہے ان کے ساتھ. لیکن یہ ہے کہ اس وقت ان کو اپنے بزنس کے سینئر لوگ ہیں ان کے ساتھ بنا کے رکھنی ہے، ان کے مشورے پہ عمل کرنا ہے، اپنے مخلص لوگوں کو پہچاننا ہے اور اپنے مخلص لوگوں کو قدر جو ہے ان کی کرنی ہے. تو حالات ان کے اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ. معاملات جو ہے وہ ایسے ان کے لیے نہیں ہیں. ان کے لیے یہ تمام چیزیں ان کے جو ہے نا سال پورے میں کاروبار کے حوالے سے انتہائی پازیٹیو ہے اور انتہائی اہم ہے. صرف اللہ کے ساتھ جڑے رہیں، اپنی پازیٹیوٹی کو گرنے نہ دیں، اپنی انر وائس کو سنیں، اپنی اسپرچول ہیپننگس کو دیکھیں، اپنے اندر سے اٹھنے والی سکس سینس کو، اپنے اندر سے اٹھنے والی انر وائس کو، فرسٹ کال آف ہارٹ. یعنی ان کے ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی بھی بندے سے پہلی مرتبہ ملیں، جو پہلا خیال ان کے ذہن میں آتا ہے، پہلی مرتبہ ملیں بات کریں، جو پہلا خیال وہ موسٹ لائکلی ٹھیک ہوتا ہے. اپنے اندر کی آواز سنیں، اس کے اوپر تو فیصلہ کریں، آگے بڑھتے جائیں. اچھا شاہ صاحب، بزنس والے تو لبرا کافی اچھے رہے. اچھا سارے لبرا بزنس نہیں کرتے. جاب، ان کی جاب، ان کی کیریئر، کیریئر، امپلائمنٹ. امپلائمنٹ، بالکل. وہ کیسا رہے گا ان 2025؟ کے لیے کیریئر کے حوالے سے جہاں پہ بزنس میں کامیابی ہیں، وہاں جاب کے حوالے سے بھی کامیابی ہیں بہت اچھی ہیں. بہتری ہے. کاروبار اور ملازمت میں اس وقت تبدیلی جو ہے وہ کوئی تھوڑی سی فیوریبل نہیں ہے. مارچ سے پہلے، مارچ کے بعد اگر اپنی کوئی جاب چینج کرنا چاہتے ہیں ضرور کر لیں، کاروبار چینج کرنا چاہتے ہیں ضرور کر لیں، لیکن مارچ سے پہلے جیسے میں نے عرض کہا تھوڑا سا چیزیں سست روی کا شکار ہوں گی، تو اس وقت جو ہے وہ تنگی ہو سکتی ہے. مارچ کے بعد کی گئی تبدیلیاں جو ہے نا ان کے نتائج زیادہ بہتر ثابت ہوں گے. جنوری سے مارچ تک خاص طور کے اوپر 3 مہینے، اور ویسے مارچ کا مطلب ہے نوروز. نوروز سے پہلے چیزیں جو ہیں وہ سست ہوں گی. نوروز کے بعد چیزیں بدلنا شروع ہو جائیں گی اور چیزیں ان کی اچھی ہو جائیں گی. ملازمت کے حوالے سے مئی کے بعد کا وقت تو ان کو ڈریم جاب دیتا ہوا نظر آ رہا ہے. ان کی جابز جو ہیں، اگر یہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جا کے جاب تلاش کرتے ہیں یا ایک ملک سے دوسرے ملک جا کے جاب تلاش کرتے ہیں، بہت اچھا. کیریئر کے حوالے سے یعنی جاب میں مراعات کے حوالے سے، ان کی تنخواہ بڑھنے کے حوالے سے، یا ان کو کوئی بینیفٹس وغیرہ ملنے کے حوالے سے سیکنڈ ہاف تھوڑا سا ویک ہوتا ہوا نظر آ رہا، لیکن چیزیں اچھی ہیں ان کی. فرسٹ ہاف میں زیادہ بہتر رہیں گی، سیکنڈ ہاف میں تھوڑی سی سلو ہو جائیں گی، لیکن اوور آل پورا سال کامیابی کا ضرور ہے. ملازمت میں جو ہے وہ ترقی کی راہیں، جیسے میں نے عرض کیا تبدیلی کی راہیں وہ کھلی رہیں گی، بند پورا سال نہیں ہوں گی، لیکن مارچ کے بعد ان میں ڈائمینشنز اچھی آ جائیں گی. سید پاک ایسا ہے کہ بزنس بھی ان کا اچھا چل رہا ہے، جاب کیریئر بھی اچھے چل رہے ہیں، لیکن 2025 میں ان کا کیش فلو ان آؤٹ بیلنس ہوگا، ان بیلنس ہوگا، کیا ہوگا؟ ہاں، یہ چیز جو ہے فائنینشیل فلو جسے ہم کہتے ہیں کہ آمدن اور اخراجات کا بیلنس، تو اس میں مارس اور سن کی پوزیشن جو ہے نا اس میں اتار چڑھاؤ لا رہے ہیں، بلکہ مسائل کو بڑھا رہے ہیں. پیسہ یہ اچھا کما لیں گے، چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، لیکن ان کے خرچے بالکل آؤٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ایسی صورت میں ان کو مشکل سچویشنز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. غیر ضروری اخراجات ان کو نقصان دے سکتے ہیں، غیر ضروری اخراجات کی وجہ سے ان کی چیزیں اتار چڑھاؤ کا شکار ہو سکتی ہیں. لیکن مئی کے بعد جوپیٹر کی پوزیشن انتہائی سازگار بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے. جوپیٹر کی پوزیشن کے مالی حالات کو مئی کے بعد بہت اچھا کرے گی، خاص طور پہ آخری 6 مہینے ان کے لیے بہت اچھے ہوں گے، اور آخری 6 مہینے میں یہ پیسہ بھی خوب کمائیں گے. لیکن یہ ہے کہ تھوڑا بہت سیو کر پائیں گے، زیادہ بڑی سیونگ نہیں کر پائیں گے. اس لیے سال کے پہلے 6 مہینے یعنی مئی 5واں مہینہ ہے، تو مئی سے پہلے زیادہ، اور مئی کے بعد 1 مہینہ یعنی چھٹے مہینے تک ان کو سیونگ زیادہ کرنے کی ضرورت پیش آئے گی. اگر یہ سیونگ کر لیں گے تو چھٹے مہینے کے بعد تو ویسے ہی حالات بہتر ہو جائیں گے. تو بڑا کام، بڑا وینچر
کوئی بہت اچھی گاڑی، کوئی بہت اچھا گھر لینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس سال جو ہے ان کا بینک بیلنس جو ہے وہ بڑھانا بھی ان کو چاہیے، کیونکہ اگلے سال میں اور خاص طور پہ سال کے آخری 4 مہینوں میں کوئی نیا وینچر شروع ہو سکتا ہے، کوئی نئی سرمایہ کاری ہو سکتی ہے، کوئی نیا بزنس شروع ہو سکتا ہے، کوئی ایسی چیز، کوئی نئی گاڑی کے لیے ان کو کام کرنا پڑ سکتا ہے، گھر اگر لینا چاہتے ہیں تو گھر کی اچھی آفر آ سکتی ہے، تو اس کے لیے پیسہ ہونا تو ضروری ہے نا ان کے پاس۔ اور اس وقت جو ہے نا وہ سرمایہ کاری جلد بازی میں نہیں کرنی، جذباتیت میں نہیں کرنی، لالچ میں نہیں کرنی، یعنی چیزوں کو جلدی جلدی حاصل کرنے کے چکر میں غلط جگہ سرمایہ کرا کے سرمایہ لگا کے پھر اس کے بعد سرمایہ پھنسا لیں گے، وہ چانسز ہیں۔ لالچ نہیں کرنا۔ سیٹن کی پوزیشن پیسے کو محفوظ رکھنے میں مدد تو دے گی، لیکن پیسہ محفوظ رکھنے کے لیے آپ کو ایفرٹ کرنے پڑیں گے، محنت کرنی پڑے گی۔ پیسہ آپ کے پاس آ جائے گا، پیسے کو سنبھالنے کے لیے آپ کو سوچ سمجھ کے آگے بڑھنا پڑے گا۔ غیر ضروری اخراجات کنٹرول کر لیں اور جو ہے وہ پلاننگ کر کے آگے بڑھتے رہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر الجھاؤ ضرور ہوں گے۔ چلیں کچھ تھوڑے سی ان کو احتیاط کرنی پڑے گی، لیکن جو اب میں ٹاپک ڈسکس کرنے لگا ہوں، بے احتیاطی انسان کے اندر ہو تو پھر وہ یہ کام کرتا ہے۔ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ لو لائف۔ وٹ اباؤٹ دا لو لائف آف لبرا 2025؟ لبرا کی لو لائف ایوریج ہے، لیکن لو لائف بھی جو ہے نا وہ اللہ کی طرف سے خاص جو ہے ودیعت ہے۔ محبت تو انسان کے اندر اللہ نے رکھ کے بھیجی ہے۔ محبت کی ڈائمینشنز ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں، محبت کے یوزز ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے، لیکن محبت تو اللہ نے رکھ کے بھیجی ہے انسان کے اندر۔ تو محبت کے حوالے سے خاص طور کے اوپر لبرا کے لیے یہ سال کافی بہتر ہے۔ پہلے 3 مہینے کو محبت کی زندگی کے لیے بہت زیادہ فیوریبل نہیں ہے، رشتوں میں تناؤ ہوگا، ایک دوسرے کی خامیاں نظر آئیں گی، شک شبہ ہوگا، اور اس سال میں اگر آپ کے رشتے خراب ہوں گے تو وہ صرف شک شبہ کی بنیاد پہ ہوں گے، اور اگر آپ کے رشتے خراب ہوں گے تو کسی تیسرے شخص کی آپ کے رشتوں میں انوالومنٹ کی وجہ سے ہو گئے۔ یعنی اپنی محبت پہ یقین رکھیں، اور جس سے آپ کو محبت ہے اس کے ساتھ بات چیت کریں، اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو خود ڈسکس کریں، لوگوں کو بیچ میں ڈال کے اگر آپ اپنے پلان کرنے کی کوشش کریں گے تو رشتے خراب ہوں گے۔ یہ اس سال کی پنچ لائن ہے۔ اور اگر ایسا ہو گیا کہ آپ کے رشتے ایک بار خراب ہونے شروع ہو گئے تو پھر ٹھیک ہونا تھوڑا مشکل ہو جائے گا، اس لیے رشتوں کو خراب ہونے سے پہلے ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ مارچ کے بعد کوئی پرانی غلط فہمیاں، کوئی مسائل وہ کم ہونا شروع ہوں گے، ختم نہیں ہوں گے لیکن کم ہو جائیں گے۔ جوپیٹر کی پوزیشن مئی میں بدلے گی، مئی میں بدلنے کے بعد محبت کے مسائل جو ہیں وہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ غلط فہمیاں اور شکوک و شبہات اس کے اوپر کان نہ دھریں، کیونکہ آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کی محبت میں رخنا ڈال سکتے ہیں، اس میں آپ کے کوئی بہت کلوز لوگ بھی ہو سکتے ہیں، تو ان سے ذرا احتیاط کر لیں۔ آخری 6 مہینوں میں محبت کے معاملات جو ہیں وہ بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ لو میرجز اگر پلان کرنا چاہتے ہیں تو وہ مارچ کے بعد پلان کیجیے گا، تو اس میں لو میرجز کے چانسز زیادہ ہیں، اور محبت کی جو زندگی ہے وہ پچھلے سال کی نسبت کو بہت زیادہ اچھی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، لیکن ایوریج گڈ رہے گی۔ جی، لو لائف کے بعد سید پاک ایسا ہے کہ اگر ہم بات کر سکیں اس کے اوپر کہ میرٹل لائف، میرٹل لائف میں سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے رشتوں کا طے ہونا، کیونکہ والدین اپنے بچوں بچیوں کے لیے رشتوں کے لیے پریشان ہوتے ہیں۔ تو پہلے 3 مہینے لبرا کے لیے شادی کے حوالوں سے ارینج میرجز، رشتے طے ہونے، منگنی وغیرہ کے لیے بہت زیادہ فیوریبل نہیں ہے۔ نوروز کے بعد یہ مسائل بہت تیزی سے حل ہو جائیں گے، اور کوشش کیجئے کہ اگر آپ نے شادیاں طے نہیں کی ہیں تو رشتے مارچ کے بعد ہی کریں، کیونکہ مارچ سے پہلے ہونے والے رشتوں میں آنے والے وقت میں بھی قباحتیں آ سکتی ہیں، کیونکہ اس وقت سٹارز کی انرجی نیگیٹو ہے، اور جب انرجی نیگیٹو ہوتی ہے تو اس دوران طے ہونے والے رشتوں میں بھی قباحتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ سال کا سیکنڈ ہاف شادی، بیاہ، منگنی، رشتے طے کرنے کے لیے بہت ہی اچھا ہے۔
دوسرے ہاف میں جوپیٹر، سیٹرن اور وینس، ان تینوں کی انرجی بڑی پازیٹیو ہو رہی ہے. تو جب یہ تینوں انرجیز پازیٹیو ہوں گی تو اس کا مطلب ہے کامیاب شادیاں ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اچھے رشتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ رکاوٹیں رشتوں میں کم ہیں. اور مئی کے بعد جو ہے وہ کی گئی شادیاں، جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ مئی کے بعد جون سیکنڈ ہاف شروع ہو جاتا ہے جون سے، تو 5ویں مہینے کے تیسرے ہفتے کے بعد سے ضرور کر لیں. اور سیٹرن کی پوزیشن جو ہے وہاں اس کی وجہ سے کچھ تھوڑی سی ازدواجی زندگی میں چیلنجز آ سکتے ہیں، خاص طور پہ ان لوگوں کی زندگی میں جن کی شادیوں کو 2.5 سال سے کم کا عرصہ ہوا ہے. ان میں جو ہے وہ تھوڑا قباحت، کوئی گفتگو زیادہ، کوئی سنجیدہ ماحول یا جذباتی گفتگو یا کوئی بحث مباحثے کے چانسز ہیں، اور خاص طور پہ ان لاز کے حوالے سے. لیکن اس کا حل بھی بات چیت ہے. اگر آپ ایک دوسرے کو بلانا چھوڑ دیں، خاموشی اختیار کر لیں گے تو رشتوں میں کڑواہٹ بڑھے گی، کم نہیں ہوگی. بات چیت کریں، بحث مباحثہ مت کریں، لیکن رشتوں کو آگے لے کے چلنے کی کوشش کریں، چیزیں اچھی رہیں گی. اوور آل جو ہے وہ آپ کی ازدواجی زندگی بہتر ہے، یہ نہیں ہے کہ خراب ہو رہی ہے، کیونکہ طلاق کی شرح کافی حد تک کم ہو رہی ہے. تو اوور آل حالات اچھے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا شاہ صاحب، اب یہ ہے کہ جی فیملی لائف جو سی ہے لبرا کی، فیملی لائف، ہاں جی، فیملی میں بچے، گھر، فیملی ایکسپینشن وغیرہ اس کی چیزیں اچھی ہیں، لیکن فرسٹ 6 منتھ اس کے لیے جو ہے وہ ویک سچویشنز کی حامل ہیں. لیکن سیکنڈ 6 منتھس جو ہیں، سیکنڈ ہاف آف دا ایئر بہت زیادہ پاورفل ہے. اس وقت آپ کی ایکسٹینڈڈ فیملی یعنی بہن بھائی، کزنز، یا کو اگر آپ جوائنٹ فیملیز میں رہتے ہیں تو اس میں کچھ لہجے لوگوں کے آپ کو نقصان دے سکتے ہیں. تو بہت بڑی لڑائی نہیں ہوتی، لیکن بعض اوقات کچھ لہجے آپ کو اندر سے ڈیمیج کر دیتے ہیں. وہ سچویشنز ہیں. پہلے 3 مہینے اگر آپ کو لگے کہ کچھ لوگ آپ کے ارد گرد ٹاکسک ہو رہے ہیں، کوئی نیگیٹو باتیں کر رہے ہیں، تو کوشش کریں کہ میل جول کو ضروری حد تک رکھیں، غیر ضروری طور پہ کسی کی زندگی میں انوالومنٹ نہ کریں، تو آپ کے حالات اچھے ہو جائیں گے. اور اسی طرح بحث مباحثے سے پہلے 3 مہینے ذرا گریز کر لیں. مارچ کے بعد خاندان کے ماحول میں بہتری آ رہی ہے، خوشحالی آ رہی ہے. چھوٹے چھوٹے مسائل جو ہے وہ رہیں گے، لیکن کوئی بڑی پریشانی بالکل نہیں ہوگی. جوپیٹر کی برکتیں ان کو مل رہی ہیں مئی کے بعد سے، تو اوور آل چیزیں اچھی ہیں. اب میرا خیال ہے کہ گھریلو معاملات کو اپنی زندگی میں آگے نہ ہی آنے دیں، اپنے کام کی طرف فوکس کریں، اپنی پریکٹیکلٹی کی طرف دھیان دیں، کچھ بچوں کو وقت دیں، اور غیر ضروری خاندان کی جو فیملی پالیٹکس ہے اس سے ذرا اوائڈ ہی کریں پورا سال، تو بہتر رہے گا. ٹھیک. اچھا اب یہ ہے کہ جب ہم نے بات کر لی ان کی فیملی لائف کی بھی، لو لائف کی بھی، میرٹل لائف کی بھی، تو اب اس کے بعد جو اگلا پڑاؤ بنتا ہے وہ یہ ہے کہ جی ول دے ایکسپینڈ دیئر لائف سٹائل، گھر، پراپرٹی، وہیکلز، کچھ اس طرح کی چیزیں. بالکل چیزیں بنیں گی جی. اس میں اس سال پورے میں زمین جائیداد کے حوالے سے، گاڑی کے حوالے سے کوئی بڑا مسئلہ ان کو نہیں ہوگا. اچھا. لیکن اس وقت ان کو جو ہے وہ ان کے، جیسے میں نے کہا نا کہ سیٹن کے حالات ہوتے ہیں، وہ آپ کو آپ کی نیت کے مطابق دیتا ہے. تو اگر آپ پازیٹیو ہو کے لوگوں کی بیٹرمنٹ کے لیے کام کریں گے تو آپ کو پازیٹیو ریزلٹس مل جائیں گے. اگر آپ جو ہے وہ لوگوں کو دھوکہ دینے کی نیت سے جائیں گا تو دھوکہ آپ کو مل جائے گا. اس وقت جو ہے وہ خاص طور پہ گاڑی خریدتے ہوئے، پراپرٹی خریدتے ہوئے جو ہے وہ دیانتداری کا دامن جو ہے وہ اگر آپ پکڑے رکھیں گے تو بہت کامیاب ہے. اگر آپ نیگیٹیوٹی کی طرف آئیں گے تو سٹار پوزیشن ایسی ہے کہ آپ نیگیٹیوٹی کریں گے، آپ کے ساتھ نیگیٹیوٹی ہو جائے گی. اور جائیداد آپ خرید سکتے ہیں، آپ کا خواب پورا ہو سکتا ہے. کوئی ڈریم ہاؤس لینا چاہ رہے ہیں، کوئی فیکٹری نئی بنانی چاہ رہے ہیں، کوئی گاڑی نئی لینا چاہ رہے ہیں، بہت اچھا ہے. ہاں، گاڑی خریدتے وقت دستاویزات کی جانچ پڑتال ضرور کر لیں، کیونکہ اس مہینے میں، خاص طور پہ اس سال میں اور پہلے 5 مہینے میں آپ کو جو ہے وہ کوئی دھوکہ ہو سکتا ہے. لالچ کی بنیاد پہ، یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گاڑی بڑی ہے اور سستی مل رہی ہے تو اس وقت آپ اس کو چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں، وہ بعد میں آپ کو نقصان ہوتا ہے، اس لیے اس سے گریز کر لیں. وینس کی پوزیشن آپ کی خواہشات کو پورا کرنے میں مدد کر رہی ہے، اور
اس سال کوئی نئی گاڑی، گھر، کوئی جائیداد وہ آپ کی ضرور بنے گی. آپ کے گھر کا لیونگ سٹینڈرڈ ایلیویشن ہو رہا ہے، گاڑی بہتر ہو رہی ہے. کریں، کام کریں، ڈٹ کے رہیں، آنکھیں کھول کے رکھیں، موجیں کریں. ٹھیک ہے. اچھا، اب ایک طبقہ ہمارا جو سا ہے لبرا کا، جو آنکھیں بند کیے رکھتا ہے. میں بات کر رہا ہوں اسٹوڈنٹس کی، ہاں، ایجوکیشن کی. اسٹوڈنٹس کہ آپ نے اچھا کیا اس طرف یہ بات کی. اسٹوڈنٹس میں جو کامیابی ہے نا وہ سنجیدگی اور محنت سے جڑی ہوئی ہے. 2025 میں سنجیدگی سے اپنی اسٹڈی کی طرف دھیان دیں اور جو ہے وہ محنت کریں. کیونکہ اس وقت جیسے میں نے عرض کیا نا، لو لائف میں دھیان ادھر ادھر، تو اسٹوڈنٹس کا لو لائف میں دھیان زیادہ ہونے کے چانسز. یہ پہلا پڑاؤ ان کا یہی پڑتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے خاص طور پہ میڈیکل سے ریلیٹڈ، میڈیسن، دوائی، علاج، معالجہ، جس میں فارمیسی، سرجری، میڈیسن، اس کے جتنے بھی اس کی ڈائمینشنز ہو سکتی ہیں ڈینٹسٹری ہوگی اور ساری، ان سب میں یعنی کسی بھی طرح کا دوائی، علاج، معالجہ سے جتنے اسٹوڈنٹس ریلیٹڈ ہیں ان کا دھیان اپنی پڑھائی سے ہٹ سکتا ہے. ان کو جو ہے وہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اوورال چیزیں ویسے اچھی ہیں. محنت جتنی اچھی ہوگی، جتنا سنجیدگی سے کام کریں گے اتنا ہی اچھا رزلٹ ملے گا. سیکنڈ ہاف زیادہ بہتر ہے تعلیم کے حوالے سے، اور خاص طور کے اوپر وہ سارے اسٹوڈنٹس جو ہاسٹلائٹس ہیں یا اپنے ایک ملک سے جو ہے وہ دوسرے ملک میں پڑھنے کے لیے گئے ہیں، ان کے لیے تو یہ سال بہت اچھا ہے. جو اسٹوڈنٹس بیرون ملک جا کے پڑھنا چاہ رہے ہیں اسکالرشپس پہ یا سیلف فائنینس پہ، ان کے لیے بھی چیزیں اچھی ہو جائیں گی، ان کو راستے ملنے شروع ہو جائیں گے. اور خاص طور کے اوپر وہ سارے اسٹوڈنٹس جن کا تعلق کسی بھی طرح کی لٹریری سرگرمیوں سے ہے، جن کا تعلق ریلیجس اسٹڈیز سے ہے، یا جن کا تعلق اسپرچول اسٹڈیز سے ہے، ان کے لیے ترقی کے چانسز بہت ہی زیادہ روشن ہیں. اور محنت کرتے رہیں، کامیاب ہوں گے، کچھ بھی نہیں ہوتا. جی سید پاک، اب ایسا ہے کہ ہم نے اسٹوڈنٹس کو بھی ڈسکس کر لیا ہے اور ان کے فنانسز کو بھی، فیملی کو بھی. واٹ اباؤٹ کہ جی ان کی ہیلتھ ان کی جو ہے وہ کافی حوالوں سے بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. پہلے 6 مہینوں میں 2 چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک ان کے بازو اور ایک ان کے جو ہے وہ ایبڈومن. ٹھیک ہے، اس میں لوور ایبڈومن یا اپر ایبڈومن دونوں ہو سکتے ہیں، یعنی سٹمک بھی ہو سکتا ہے، اور ان کے لوور ایبڈومن میں کڈنیز اور یورین ٹریک ریپروڈکٹری ہیلتھ بھی ہو سکتی ہے. دونوں سینسٹیو ہیں پہلے 6 مہینوں میں. اور وہ جو بازو جیسے میں نے کہا اس میں بھی 2 ڈائمینشنز ہو سکتی ہیں کہ کوئی چوٹ لگنے کی وجہ سے بازو کو کوئی نقصان ہو سکے، یا باڈی میں کیلشیم یا وائٹامن کے کم ہونے سے مسل بریکنگ یا کوئی اس قسم کی کوئی چیز ہو سکے جس سے آپ مسل پل ہونے یا اس قسم کی چیزیں ہو جائیں. بڑی پوزیشن کوئی نہیں ہوگی، بڑی بیماری کوئی نہیں ہوگی، لیکن چھوٹی چھوٹی ہو سکتی ہیں. ڈائٹ بہت اچھی رکھنی ہے. اور جہاں بھی ابڈومن کی بات کروں وہاں پہ اسٹمک سے ریلیٹڈ ڈائجیشن سلو ہونے کے مسائل ضرور ہوں گے. پراپرلی ڈائٹ لیں، ٹائملی ڈائٹ لیں. یعنی اگر آپ جو ہے وہ صرف روٹین کے مطابق کھا رہے ہیں کہ جی صبح ہو گئی تو بھی روٹی کھا لینی ہے، شام میں ہو گئی تو پھر روٹی کھا لینی ہے، جب تک آپ کی ڈائٹ پراپرلی ڈائجسٹ نہ ہو کوشش کریں نہ کھائیں. اپنی ڈائجیشن کو تھوڑا سا سیٹل کر کے کھائیں، وہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے. مئی کے بعد جو ہے وہ جوپیٹر کی پوزیشن اچھی چیزیں دے رہی ہے. آخری 6 مہینے میں ڈائجیشن کے مسائل زیادہ ہو سکتے ہیں، اور پہلے 6 مہینے میں ہائیجین سے ریلیٹڈ مسائل زیادہ ہو سکتے ہیں. یعنی ڈائٹ اچھی رکھیں، اپنی صاف صفائی کا خیال رکھیں، چیزوں کو بہتر رکھیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی بڑی بیماری نہیں ہوگی. بس صرف احتیاط کر لیں اور آگے بڑھتے جائیں. ایکسٹرا کیئر کرنی ہوگی. ایکسٹرا تھوڑی سی کیئر کرنی پڑے گی، اپنے آپ کو ذرا فٹ رکھیں، ایکسرسائز وغیرہ کریں، ڈائٹ ٹھیک رکھیں، کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اب ہم بات کر لیتے ہیں ٹریول، امیگریشن، یا جی، کوئی باہر جاتا ہے جاب ٹریول کے کی لیے. جو میں بات کروں، پہلے میں نے آپ کو کہا اسٹوڈنٹس کے لیے سفر بہت اچھا ہے. اس سے پہلے میں نے عرض کیا بزنس کے لیے بھی سفر جو ہے وہ بہت اچھا ہے. نوکری کے حوالے سے بھی سفر بہت اچھا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ 3 چیزوں کے حوالے سے تو ویسے ہی سفر میں نے پہلے بتا دیا کہ ٹھیک ہے. اب رہ گیا ریلیجس ٹریول. تو جوپیٹر کی پوزیشن کی وجہ سے جو ریلیجس ٹریول بننے کے چانسز زیادہ ہیں. امیگریشن میں تھوڑی سی رکاوٹ آ سکتی ہے، لیکن وہ کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہوگی جو بالکل چیزوں کو آؤٹ کر دے. وہ تھوڑا سا دباؤ آئے گا، اس کے بعد ٹھیک ہو جائیں گی.
اور باقی رہ گیا کوئی ان کا لیئر ٹرپ اپنی فیملی کے ساتھ، تو وہ ضرور کریں، کیونکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ تھوڑا سا دباؤ آ سکتا ہے پہلے 6 مہینوں میں فیملی کے ساتھ، اپنے ریلیشنز کے ساتھ، تو اپنے لوڈ ونس کو ٹائم دیں، ان کے ساتھ ذرا سفر کریں، حالات اچھے ہیں۔ جی بالکل، بیک ٹو دا نارمل ہو جائیں گے وہ۔ بالکل۔ اچھا، اب ہم نے تمام چیزوں کو ڈسکس کر لیا ہے، اور ریمیڈیز جو اسپیشل جو سے ہے، جو ہمارے جو سبسکرائبر ہیں وہ زیادہ تر اس کے اوپر ہی بات کرتے ہیں کہ ہاؤ ٹو پروٹیکٹ پیس۔ ہاں، اس میں جو ریمیڈیز ہیں اس کی بات کر لیتے ہیں۔ جیم آف دا ایئر اس سال میں لیسنیا یعنی کیٹس آئے، کیٹس آئے جو ہے اس کو پہن لیں، بہت اچھا رہے گا۔ صدقات جو ہے وہ آف وائٹ کپڑے کا یا ایک سے زیادہ انڈوں کا صدقہ، ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ لکی کلر جو ہے وہ پرپل کے شیڈز، یعنی لیلک سے لے کے پرپل تک کے جتنے شیڈز بن سکتے ہیں وہ ان کے لیے بہت اچھا ہے۔ سورت آف دا ایئر سورہ العادیات ان کے لیے بہت زیادہ سپورٹیو ہے۔ اور منتھ آف دا ایئر اپریل، یعنی اپریل کے تیسرا ہفتہ، میں بار بار مئی سے بات کر رہا ہوں، تو اپریل میں ان کی چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف آئیں گی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، نمبر آف دا ایئر؟ ہاں، نمبر آف دا ایئر ان کے لیے نمبر 5 بہت زیادہ سپورٹیو ہوتا والا۔ اور کلر آف دا ایئر کی اگر ہم بات کریں تو کلر میں نے ابھی بتایا تو ہے سر، پرپل لائلک جتنے شیڈز۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہم نے تمام اسپیکٹس کو کور کر لیا ہے۔ جی بالکل، ہم نے بالکل کور کر لیا سر۔ شاہ صاحب، سید پاک، آپ کا بڑا شکریہ۔ جی ناظرین، آپ نے یہ دیکھا اور سنا، ہم امید کرتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں آپ کو کہیں نہ کہیں فائدہ پہنچائیں گی۔ اگر آپ کو یہ پروگرام ہمارا اچھا لگا ہے تو اس کو پلیز سبسکرائب کریں، اپنے قریب کے سرکل میں سرکولیٹ کریں، لنکس شیئر کریں، اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اجازت دیں، السلام علیکم۔